السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی کہانی. اور نئی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر کرنا نہ بھولیں. تو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ میں نے جو اس بار کہانی لائی ہے، اس کہانی کا نام ہے ایک بھید ہے زندگی، اور اس کے رائٹر ہے نبیلہ ابر راجہ. تو آئیے جانیے میرے ساتھ آخر کیا بھید ہے زندگی میں اور کس راز پر اس کہانی میں روشنی ڈالی گئی ہے. تو شروع کرتے ہیں ایک بھید ہے زندگی پارٹ 1. سرے شام ہی وہ سمانہ کو لے کر باہر گلی میں نکل آئی، جس کے کونے پر وسیع میدان تھا. ان بچوں نے جو وہاں کھیلتے تھے اسے پارک کا نام دیا ہوا تھا، حالانکہ اس میں پارک والی کوئی بات یا خوبی نہیں تھی. البتہ گھنے درخت کافی تھے. یہ ایک متوسط طبقے کا علاقہ تھا اور ویسا ہی تھا جیسا ہونا چاہیے تھا. توفیق احمد فیکٹری میں فورمین تھے. سمانہ جواہر سمیت 5 نفوس کھانے والے تھے، یعنی وہ 2 بہنیں اور ایک ان کی پھوپھی ذات امینہ، جو شروع سے ہی ماں باپ کے یکے بعد دیگرے رخصت ہونے کے بعد انہی کے گھر پرورش پا رہی تھی. توفیق احمد اور ارسلہ بیگم روز افزوں بڑھتی مہنگائی کے ساتھ ساتھ ان تینوں کے بارے میں بھی فکر مند تھے. بیٹا تو کوئی تھا نہیں جو اچھے مستقبل کا سہارا بنتا، اس لیے تنگ آ کر ارسلہ ان تینوں کو کوسنے بیٹھ جاتی. جواہر چھٹی جماعت کی طالبہ تھی. سمانہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی. امینہ ان دونوں کے درمیان تھی، یعنی 9 سال کی. امینہ اور جواہر کی اتنی زیادہ نہیں بنتی تھی، البتہ سمانہ امینہ کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی. محلے کی دوسری لڑکیاں بھی دن ڈھلتے ہی اس وسیع میدان کا رخ کرتی. نظر آتے لڑکے بھی کھیلنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے وہیں آ جاتے. جو ہی جواہر سمانہ یا امینہ کے ساتھ باہر کا رخ کرتی، عین اسی وقت سفید ماربل لگے خوبصورت گھر کا گیٹ بھی کھلتا. یہ جابر تھا، ایس ایچ اور زمان صدیقی کا اکلوتا بیٹا. اس محلے میں سب سے خوبصورت گھر انہی کا تھا. ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا. جابر کی ماں فوت ہو چکی تھی. اتنے بڑے گھر میں جابر اپنے باپ کے ساتھ اکیلا رہتا تھا. جواہر نے 3 سال پہلے جابر کو دیکھا تھا، جب وہ ننھی منی سمانہ کو بہلانے کے لیے ادھر آئی تھی. اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا. سمانہ کھیل رہی تھی جب روز کی طرح غبارے والا وہاں کھڑا ہو کر غبارے بیچ رہا تھا. وہ حسرت سے دیکھ رہی تھی. تب چیک کی شرٹ اور کالی پینٹ میں ملبوس وہ خوبصورت نقوش والا لڑکا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. غبارے لوگی؟ اس نے پوچھا. تب غیر ارادی طور پر اس کا سر اس بات میں ہل گیا اور جابر نے اسے پورے 5 روپے کے غبارے لے کر دیے. خوشی سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی. ابا کی قلیل تنخواہ اور مہینے کے درمیان ہی اماں کی کھٹپٹ معمول تھا. اگر وہ اسکول جاتے غلطی سے اماں سے پیسے مانگ بیٹھتی تو بے بھاؤ کی پڑتی. اسکول میں لڑکیاں طرح طرح کی چیزیں کھاتی تو اس کی آنکھوں میں عجیب سی حسرت ہوتی. اس کا دل چاہتا کہ اس کے پاس ڈھیر سارے غبارے اور کھلونے ہوں، وہ غباروں کے ساتھ ہوا میں اڑتی پھرے. آج کسی طرح اس کی یہ ایک حسرت پوری ہوئی تھی. یہ تھا اس کا جابر کے ساتھ پہلا تعارف. گھر آ کر اس نے غبارے اسکول کے بستے میں چھپا کر رکھ دیے. مارے خوشی کے اسے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی. اماں ہمیشہ اخراجات کی تنگی کا رونا روتی. ابا لگی بندھی رقم سے گھر کا خرچ چلاتے. اماں کے ہاتھ پہ انہوں نے کبھی فالتو ایک پیسہ بھی نہیں رکھا تھا. ایسے میں اگر جواہر کوئی فرمائش کرتی تو اماں بری طرح جھڑک دیتی، مارنے لگتی. اس کے دل میں کتنی ہی آرزویں تھی. اسے پٹری پہ چلنے والی ریل، اڑنے والا جہاز اور بولنے والی گڑیا کتنی اچھی لگتی تھی، مگر اس کے پاس صرف خواب ہی خواب تھے، تعبیر نہیں تھی. آج غیر متوقع طور پر اس کا ایک خواب پورا ہو گیا تھا. بعض خوابوں کی تعبیر بڑی مہنگی ہوتی ہے، یہ اکثر معصوم ذہنوں کو پتہ نہیں ہوتا. جواہر نے اسکول جاتے ہوئے بستے سے ایک غبارہ نکالا تھا اور منہ سے ہوا بھرتے ہوئے اسے خوب بڑا پھلایا تھا. پھر بریک ٹائم میں وہ غباروں کے ساتھ جی بھر کر کھیلی تھی. دوسرے روز جب وہ گھر سے نکل کر اس میدان میں آئی تو جابر پہلے سے ہی وہاں موجود تھا. وہ چاکلیٹ کھا رہا تھا. جواہر کو دیکھا تو پاس بلا کر اسے جیب سے ایک اور چاکلیٹ نکال کر دی. اس نے پس و پیش کیے بغیر لے لی اور وہیں کھول کر کھانا بھی شروع کر دی. جابر اسے دیکھ رہا تھا.
सारी चॉकलेट उसने बेताबी से खाई। पहली बार उसने जाबर से ढेर सारी बातें की, अपने घर की बातें, अम्मा अब्बा के झगड़ों की बातें, अपने ख्वाबों की बातें। वो बड़ी दिलचस्पी से थोड़ी पर हाथ टिकाए उसे सुन रहा था। सो सो इत्तेफाक आज इन दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। कल आना, मैं तुम्हें खिलौने लेकर दूंगा। जाबर ने उसके गालों पर प्यार से हाथ फेरा था। वो उछलती कूदती घर वापस चली आई। फिर जाबर भाई पक्के पक्के उसके दोस्त बन गए थे। उन्होंने पहली बार उसे 50 रुपए दिए, जो उसकी बेएहतियाती की वजह से अम्मा ने देख लिए। इसका ख्याल था कि अब इसकी खैर नहीं है, अम्मा मार मार कर उसका हश्र कर देगी। मगर इस वक्त उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसके ये बताने पर पैसे उसे जाबर भाई ने दिए हैं। उन्होंने उठाकर पैसे बटुए में रख लिए और उसके बदले उसे 2 रुपए दिए और कहा कि जा इसकी टॉफियाँ ले लो, बड़ा अच्छा लड़का है जाबर। जब वो दुकान पे जब वो दुकान पे जाने के लिए घर से निकल रही थी, तब अम्मा की आवाज़ उसके कान में आई, हाँ जाबर भाई बहुत अच्छे हैं। वो खुद से बोली और फिर उछलती कूदती दुकान तक पहुंची। अब उसका डर निकल गया था। पहले अम्मा के खौफ की वजह से हर चीज़ छुपा कर रखती थी, मगर अब ऐसा नहीं था। वो हर चीज़ अम्मा के सामने लाती, चाहे वो खिलौना होता, खाने की चीज़ होती या फिर पैसे। पैसे तो अम्मा ले लेती, हाँ बाकी चीज़ों का इस्तेमाल उसकी अपनी मर्जी का था। इस रोज़ वो स्कूल से निकली तो जाबर भाई ऐन गेट के सामने खड़े थे। आप? वो हैरान हुई। हाँ, तुम मेरे साथ घर चलो, मैंने बोलने वाली गुड़िया ली है तुम्हारे लिए। मगर अम्मा? वो परेशान हुई। कुछ नहीं कहती वो, जाबर भाई ने उसे हौसला दिया। असल में वो कभी उनके घर नहीं गई थी, इसलिए डर सा था। फिर बोलने वाली गुड़िया के लालच ने हर डर उसके दिल से निकाल डाला। जाबर का घर बहुत खूबसूरत था, बड़ा और महंगे फर्नीचर से आरास्ता। वो उसे अपने कमरे में ले गए, जो अंधेरे और एसी की ठंडक में डूबा बहुत पुरस्कार लग रहा था। न जाने क्यों उसे डर लग रहा था। जाबर भाई ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से करीब कर लिया। जवाहर को लग रहा था ये सब ठीक नहीं है। वापसी में उसके पास बोलने वाली गुड़िया थी, मगर आज वो पहले की तरह खुश नहीं थी। जाबर की इनायात और नवाजिशात पहले से कई गुना बढ़ गई थी। 11 साला जवाहर की महदूद अकल कुछ सोचने समझने से कासिर थी। जाबर भाई ने जब पहली बार उसे मेकअप किट दी तो उसे एहसास हुआ कि अब उसमें जिस्मानी तब्दीली आ रही है। वो पहले की निस्बत बड़ी बड़ी लगने लगी है। कुछ दिन बाद आग न जाने कैसे लग गई थी, ये किसी को पता नहीं था। वो तीनों जब स्कूल से लौटी तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, अम्मा और अब्बा समेत। अब्बा ने फैक्ट्री से छुट्टी की थी, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। वो तीनों रोज़ाना की तरह वक्त पे स्कूल गई थी। वापसी पे सारा मंजर बदल चुका था। सारे मोहल्ले वाले बाल्टियां भर भर कर पानी से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब बचा ही क्या था। अम्मा और अब्बा की सोख्ता नाकाबिल शनाख्त लाशें, जिन्हें जल्दी जल्दी मिट्टी के हवाले किया गया। एक नहीं बल्कि 3-3 नफूस के रहने खाने पीने का मसला था। घर तो फिलहाल रिहाइश के काबिल नहीं था, हर शय जल चुकी थी। अम्मा और अब्बा के गिने चुने रिश्तेदार थे। अम्मा तो थी ही इकलौती। अब्बा की एक बहन थी, वो भी मर चुकी थी। अब्बा के एक रिश्ते के मामू थे, जो अंदरून सिंध के किसी गांव में रहते थे। बस कभी कभार मिलना होता था उनका, और उनका होना ना होना एक बराबर था। पहला पूरा हफ्ता तो वो तीनों साथ वाले नसीर खालू के यहाँ रहे, जिनकी बीवी को जवाहर लाड़ से खाला अम्मी कहती थी। जैसे जैसे तैसे एक महीना गुजरा। इनका गैर यकीनी मुस्तकबिल मुंह फाड़े सामने आ खड़ा हुआ। मोहल्ले वाले उम्र भर के लिए 3 लड़कियों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार न थे, और कौन था जिसका आसरा किया जाता। जाबर के घर में मोहल्ले के कुछ और मोअज़्ज़िज़ मिलकर बैठे और तीनों के मुस्तकबिल के बारे में फैसला हुआ। जाबर के वालिद ज़मान सिद्दीकी किसी तौर पर उन्हें दारुल-अमान भेजने के हक में नहीं थे। बाकी किसी की इतनी हैसियत और हिम्मत नहीं थी जो 3 लड़कियों को पालता। जाबर के वालिद ने जुर्रत से काम लेकर उन्हें अपने घर में रखने का फैसला किया। मोहल्ले वाले उनके बुलंद किरदार के मुतारिफ थे। इनसे किसी को कोई शिकायत नहीं थी, लिहाजा किसी ने भी उनके इस फैसले पर एतराज़ नहीं किया। ज़िंदगी नए सिरे से रवा दवा हो गई। यहाँ कोई तकलीफ़ और फ़िक्र नहीं थी। खाने पीने और पहनने को अच्छे से अच्छा मिल रहा था। ज़मान सिद्दीकी का रवैया बिल्कुल बाप जैसा था।
یہ تو سب کو پتا تھا کہ ان کا تعلق اچھے حسب نسب والے خاندان سے ہے، پر ان کے رشتہ داروں کے بارے میں محلے والے زیادہ نہیں جانتے تھے۔ زمان صدیقی نے سارے خاندان کی ناراضگی مول لے کر اپنی پسند اور دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک گانے بجانے والی سے شادی کی، تو پورے خاندان نے ان سے قطع تعلق کر لیا۔ دل پر بوجھ لیے انہوں نے آبائی شہر چھوڑ کر یہاں ایک گنجان آباد علاقے میں گھر بنایا۔ کچھ عرصہ بعد شریک حیات انہیں چھوڑ کر مینو مٹی تلے جا سوئی۔ اب بس وہ تھے اور جابر۔ ان تینوں کے آنے سے ان کے گھر پہ چھایا سناٹا یکدم ٹوٹ گیا۔ جواہر 15 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے سارے گھر کا انتظام بخیر و خوبی سنبھال رکھا تھا۔ اماں اور ابا کے بعد اس کی ساری خواہشیں اور خواب بھی مر گئے تھے۔ اب وہ جابر کے کہنے میں نہیں آتی تھی۔ زمان صدیقی SHO کے بعد SP بن گئے تھے۔ وہ زیادہ تر مصروف ہی رہتے تھے۔ جابر کو کھیل کھیلنے کی مکمل آزادی تھی۔ امینہ اور سمانہ دونوں اسکول جا چکی تھی۔ جواہر میٹرک کے آخری سال میں تھی۔ سالانہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ چکی تھی، چنانچہ اسکول سے امتحانات کی تیاری کے لیے انہیں فارغ کر دیا گیا تھا، تو وہ گھر پر ہی تھی۔ جابر دن کے 10 بجے کے قریب یونیورسٹی سے لوٹ آیا۔ مجھے چائے بنا کر دو، وہ حکم صادر کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ جوتوں سمیت بستر پر دراز تھا۔ جواہر چائے رکھ کر پلٹنے لگی تو جابر نے اسے پکڑ لیا۔ چھوڑے مجھے، اسے غصہ آ گیا۔ اس نے جابر کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے زور لگایا۔ چھوڑ دوں؟ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ قطرہ قطرہ کر کے تمہیں پایا ہے، آج مکمل پیاس بجھاؤں گا۔ ایسے ہی تو اتنے احسان نہیں کیے تھے تم پر۔ جابر نے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا۔ اس کی حالت عجیب تھی، جی چاہ رہا تھا انکل زمان صدیقی کا پستول لے کر ساری گولیاں جابر کے سینے میں اتار دے۔ وہ کمزور اور بے بس تھی، کچھ بھی نہ کر سکی، مگر اس کا نتیجہ 2 ماہ بعد سامنے آیا، جب کھانا کھاتے کھاتے اس کا سر گھومنے لگا اور وہ وہیں گری اور بے سدھ ہو گئی۔ ڈاکٹر آیا جو شہر کے پوش علاقے میں کلینک چلاتا تھا۔ وہ زمان صدیقی ہمیشہ اسی سے اپنی فیملی کا علاج کرواتے تھے۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ جواہر امید سے ہے، ان کے سر پر جیسے بم پھوڑ دیا۔ ان کے پوچھنے پر جواہر نے جابر کا نام بتا دیا۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ کیا کچھ ہو گیا تھا انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ چند روز کے اندر اندر انہوں نے گھر فروخت کر کے دوسرے علاقے میں گھر لیا۔ زمان صدیقی کے کہنے پر جابر جواہر کو اپنانے پر مجبور ہو گیا۔ دوسری صورت میں انہوں نے اسے آگ کر دینے کی دھمکی دی تھی۔ گھر چھوڑنے سے پہلے پہلے جواہر اور جابر کا نکاح ہو چکا تھا۔ نئے گھر میں جواہر جابر کی بیوی اور زمان صدیقی کی بہو کی حیثیت سے گئی تھی۔ تب پہلی بار اس نے اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو دیکھا۔ سبھی سلجھے ہوئے اور پرخلوص تھے۔ شادی کے تقریباً 6.5 ماہ بعد کاشف پیدا ہوا۔ جابر کا رویہ جواہر کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اس نے اپنا بزنس جما لیا تھا، پیسے کی ریل پیل تھی۔ امینہ اور سمانہ دونوں جواہر کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ لائبہ کی پیدائش کے چند ہفتے بعد زمان صدیقی دل کا دورہ پڑنے سے جابر نہ ہو سکے اور ان کا مضبوط سایہ کرتا وجود ہمیشہ کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اتری ہے یوں جدائیوں تنہائیوں میں شام، جیسے اجاڑ شہر کی انگنائیوں میں شام، رنگین کہکہوں کا سہارا لے کر سہی ہوئی ہے شہر کی رہنائیوں میں شام۔ ہم سوختہ دلوں کی تمہیں کیا خبر کہ ہم کیسے گزار لیتے ہیں تنہائیوں میں شام۔ تھوڑی گھٹنوں پہ ٹکائے وہ لمحہ لمحہ ڈوبتے سورج کو غائب دماغی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ ٹیرس سے نیچے لان میں کاشف اور لائبہ کے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ جواہر آپا شاید اندر تھی، کیونکہ باہر ان کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ جابر بھائی کی واپسی رات 8 بجے سے پہلے متوقع نہیں تھی، اس لیے وہ بڑے آرام سے گزشتہ آدھے گھنٹے سے ٹیرس کی مشرقی دیوار کے سہارے کھڑی لا یعنی اور بے معنی سوچوں میں گھری ہوئی تھی۔ جو ہی اذان کی آواز آئی، اس نے فوراً سر پر دوپٹہ اوڑھا، دوبارہ اچھی طرح سے کھول کر اوڑھا اور مردہ قدموں سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گئی۔ جواہر کی طبیعت خراب تھی، وہ سر درد کی گولی کھا کر لیٹی ہوئی تھی۔ کاشف اور لائبہ کو اندر بلوا کر اس نے دونوں سے اسکول بیگ کھلوائے۔ اپنا ہوم ورک کرو، پاپا آتے ہی ہوں گے۔ اس نے انہیں ڈرایا تو کاشف اور لائبہ کی ساری تراری رخصت ہو گئی۔ لائبہ نے پہلے بیگ کھول کر پھرتی سے کتابیں نکالی۔ کاشف نے بھی اس کی پیروی کی۔ سمانہ مطمئن ہو کر مغرب کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ باورچی خانے میں جمع سال
ملازمہ سلمیٰ رات کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ جب سے جابر اس نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا، تب سے اس کے انداز فکر اور رہن سہن میں نمایاں تبدیلی آئی تھی، جس کا تازہ ترین ثبوت اس وقت باورچی خانے میں موجود سلمیٰ کی موجودگی تھی۔ زمان صدیقی کی زندگی میں ادھیڑ عمر ازار گھر کے کام کاج کرتی تھیں۔ ان کے مرتے ہی جابر نے کمسن ملازمہ رکھی، جو 2 ماہ بعد ہی نامعلوم وجوہات کی بنا پر نوکری چھوڑ گئی۔ اس کے بعد 14-15 سالہ ثمینہ آئی۔ وہ بمشکل 3 ماہ رہی اور جواب دے دیا۔ اس کے بعد راشدہ آئی اور پھر اب سلمیٰ۔ یوں لگتا تھا جیسے جابر کو کمسن ملازمائیں بدلنے کا خبت تھا، کیونکہ راشدہ صرف 8 برس کی تھی۔ سلمیٰ کچی آبادی میں رہتی تھی۔ وہاں سے وہ روز صبح چھوٹے بھائی کے ساتھ آتی اور پھر رات کے کھانے کی تیاری اور باورچی خانہ سمیٹنے کے بعد ہی گھر جاتی، اور گھر جاتے تک اسے 9 ہی بج جاتے۔ سمانہ بھی فارغ بیٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ صفائی وہ اپنی نگرانی میں کرواتی۔ کالج سے آنے کے بعد وہ مصروف ہو جاتی۔ جواہر آپا کی طبیعت آئے روز خراب رہتی۔ ذرا سی حرکت کرنے یا چلنے پھرنے سے ہی ان کی سانس پھولنے لگتی۔ پھر بھی سمانہ کو ان کی موجودگی بڑی غنیمت لگتی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی سلمیٰ کے پاس آ گئی، جو چکن بھون رہی تھی۔ اس نے ملی جلی سبزیوں کا سلاد بنا لیا اور ساتھ ہی املی پودینے کی چٹنی بھی پیس لی، کیونکہ جابر کے حلق سے ان 2 لوازمات کے بغیر کھانا اترتا ہی نہیں تھا۔ اس کے آنے سے پہلے ہی اس نے کباب بھی تل دیے۔ سلمیٰ پھلکے بنا کر فارغ ہو چکی تھی۔ سمانہ نے جابر بھائی کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنا۔ ہارن پہچانتے ہی جواہر آپی کے لیے ٹرے میں کھانا سجایا۔ اب اس کے ہاتھوں میں پہلے جیسی پھرتی اور تیزی نہیں تھی۔ جابر بھائی داخلی دروازے سے گزر کر سیدھے ان کے پاس آ رکے تو سمانہ نے ان کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا۔ واضح طور پہ اس کے چہرے پہ خوف امڑ آیا تھا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس ابھی فارغ ہوئے ہیں، وہ ان سے نظریں چرائے بولی، اور پھر خواہ مخواہ ہی صاف برتنوں کو کپڑا پھیر کر دوبارہ سے نادیدہ گرد صاف کرنے لگی۔ سلمیٰ کو اس گھر میں کام کرتے ہوئے ابھی 4 ماہ ہوئے تھے۔ اس کی سمجھ سے سمانہ کا یہ انداز بلاتر ہی تھا، اور وہ موٹی عقل کی مالک مغز ماری کرنے کی شوقین بھی نہیں تھی، جو خواہ مخواہ کھوج لگاتی۔ کھانے کی ٹیبل پہ کاشف، لائبہ اور جابر بھائی کے ساتھ وہ بھی تھی۔ اس نے تو برائے نام ہی کھایا، حالانکہ جابر بھائی نے خود ہر چیز بڑا بڑا کر پیش کی۔ وہ نظریں چرائے نانا ہی کرتی رہی۔ یہ مصنوعی تکلف اس کی مجبوری تھی۔ اس نے ایک بار بھی ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کاشف اور لائبہ بھی بڑے تمیزدار بنے بیٹھے تھے۔ پاپا کی موجودگی میں ان کا یہی حال ہوتا تھا۔ جواہر کہاں ہے؟ جب سے وہ گھر آئے تھے انہیں اب اپنی نصف بہتر کی غیر موجودگی کا خیال آیا تھا۔ آپا کی طبیعت خراب ہے، اس نے زبان پہ لگی مہر کھولی۔ اپنے کمرے میں ہیں۔ انہوں نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ اس عورت کی طبیعت ہر وقت خراب رہتی ہے۔ کیسی قسمت ہے میری، گھر اور بیوی والا سکون میری قسمت میں ہی نہیں۔ شاید لاکھوں کماتا ہوں مگر دل خالی خالی ہے میرا۔ جابر بھائی نے لہجے میں تعصب کا رنگ بھرنے کی ناکام کوشش کی۔ سمانہ مزید پانی لانے کے بہانے سے اٹھ آئی۔ سلمیٰ برتنوں کو دھو کر رکھتی جا رہی تھی۔ وہ فارغ ہونے کے بعد بچا ہوا کھانا لے کر چلی گئی تو اس نے کاشف اور لائبہ کے لیے دودھ ابال کر گلاسوں میں ڈالا۔ سونے سے پہلے آخری بار اس نے جواہر آپا کے بیڈ روم کا چکر لگایا۔ جابر بھائی اندر موجود نہیں تھے۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ آپا دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھی۔ وہ آہستگی سے دروازہ بند کر کے نکل آئی۔ اپنا کمرہ اچھی طرح چیک کر کے وہ دروازے کو لاک کر کے بستر تک آئی تھی۔ اگر کوئی اس طرح اسے دیکھ لیتا تو یقیناً عقل سے پیدل سمجھتا، کیونکہ وہ بیڈ کے نیچے، پردوں کے پیچھے اور کپڑوں کی الماری تک بھی کھول کر دیکھتی تھی۔ ہر طرف سے تسلی کر لینے کے بعد وہ دروازہ لاک کرتی تھی۔ گزشتہ 7 سال سے وہ خوف سے جنگ لڑ رہی تھی۔ بظاہر خوف غیر مرئی ہوتا ہے، مگر جو اس کا شکار ہوتا ہے بے حال ہو جاتا ہے۔ 7 سال کم نہیں ہوتے، پورے 7 سال۔ ابھی نہ جانے کتنا عرصہ اور باقی تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتے گزرتے وقت کا احساس دلا رہی تھی۔ ایک ادھوری سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور نازک جسم بل کھا کر رہ گیا، جیسے سخت تکلیف میں ہو۔ اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ وہ گہری نیند کو ترس گئی تھی۔ مہربان نیند اس سے دور دور رہتی تھی۔
پاس پڑے جگ سے اس نے پانی گلاس میں انڈیلا اور ایک ہی سانس میں پی لیا۔ اس کا پورا چہرہ پسینے کے قطروں سے جگمگا رہا تھا۔ خوفزدہ نگاہیں چھت کو گھور رہی تھی۔ کروٹ بدل کر اس نے آیت الکرسی پڑھی اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے دروازے کا لاک گھوم رہا ہے۔ ایک دم اٹھ کر اس نے لائٹ جلا دی۔ لاک بدستور اپنی جگہ ساکت تھا۔ اس نے لائٹ بند کی اور بستر پر آئی۔ ہم ٹھنڈی سڑک پر آتے ہیں۔ تم کس کو لینے آتے ہو؟ ہم تم کو لینے آتے ہیں۔ دور کہیں خیالوں کی وادی سے اسے امینا کی کھٹک دار آواز آ رہی تھی۔ ہنسی، مسکراہٹیں، کہکہے، سب کچھ ہی تو یاد رکھنے کے لائق تھا۔ پھر وہ کیوں گم ہو گئی تھی؟ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے۔ وہ جھوم جھوم کر اپنی سریلی آواز میں ترانہ پڑھ رہی تھی۔ اس کی آواز کی نغمگی، سریلا پن اور جوش، سب کچھ ویسا ہی برقرار تھا۔ ہم ٹھنڈی سڑک پہ آتے ہیں، نیلم پری آجا، چھپ چھپ کے آجا۔ وہ پھر شوخیوں پر اتر آئی۔ اس کمرے میں اس کی آواز روز دل کی طرح اسے گونجتی محسوس ہوتی۔ روز اول کی طرح اسے گونجتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کھیل رہی تھی، ہنس رہی تھی، اچھل رہی تھی۔ زندگی کی ساری حرارتوں سے مزین و منور امینا، شاداب چمکتا چہرہ، ریشم جیسے بال، شہد رنگ آنکھیں، کچھ بھی تو نہیں بھولا تھا اسے۔ اس گھر میں کسی اور نے اسے یاد رکھا ہو یا نہ ہو، مگر اس کی یادوں میں بدستور زندہ تھی۔ تکیے میں منہ چھپائے وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنسو جو بلا وجہ ہی اس کی پلکوں کی باڑ توڑ کر وجہ با وجہ نکل پڑتے تھے۔ رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ وہ اپنے ساتھ امینا کی سسکیوں کی بھی آواز سن رہی تھی۔ امینا کی فریاد نے آسمان کا سینہ شق نہیں کیا تھا۔ وہ یہیں کہیں تو تھی، اس کے آس پاس کے ارد گرد۔ وہ اس کے سانسوں کی آواز تک اس وقت سن رہی تھی۔ بڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ لگی تھی۔ کچھ دن بعد اوائل اکتوبر کی جاتی شام کی دھوپ پورے لان میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ شاعری مجموعہ گود میں رکھے بیٹھی تھی، نظریں لفظوں پر سے پھسل رہی تھی۔ کسی رت کا کوئی دکھ ہو، کوئی سکھ ہو، ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہی احساس ہونے کی شہادت ہے، ہماری زندگانی کی علامت ہے۔ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت کیا؟ چلے جاؤ۔ تمہیں کیا واسطہ اس سے کہ ہم تنہائیوں میں کس طرح رہ کر گزر اوقات کرتے ہیں؟ تمہیں ہو کیوں غرض اس سے کہ جیتے ہیں کہ مرتے ہیں؟ چلے جاؤ، ہمارے زخم بھرنے کے نہیں ان دلاسوں سے۔ کوئی دیکھے تو کیوں دیکھے کہ کیسے صبر آتا ہے ہمیں تاریک راتوں میں۔ کوئی دیکھے تو کیوں دیکھے کہ کیسے محو رہتے ہیں ہم اپنے ساتھ باتوں میں۔ چلے جاؤ، ہمیں محسوس کرنے دو، ہمارا زخم بھرنے دو۔ کاشف اور لائبہ اندر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھٹی کا دن تھا، جابر بھائی بھی گھر میں تھے۔ بحث کرتی ہے میرے ساتھ جاہل عورت، جابر بھائی پوری قوت سے دہاڑے آواز یہاں تک آ رہی تھی۔ وہ سہم سی گئی اور کتاب وہیں کرسی پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بحث مت کرو، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ جابر کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند تھی۔ وہ وہیں رک سی گئی۔ کسی چیز کے دھم سے گرنے کی آواز آئی اور اندر سے جابر ادھر ادھر دیکھے بغیر نکلے سیدھے اپنی گاڑی کی طرف آئے اور زن سے کارڈ نکال کر باہر لے گئے۔ جواہر آپا دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ سمانا کا دل پوری قوت سے جیسے سکڑ آیا، پر زبان پہ تالا سا لگ گیا۔ وہ تسلی کے 2 حرف کہنے کی بھی طاقت نہیں پا رہی تھی خود میں۔ چپ چاپ انہیں روتا دیکھتی رہی۔ کاشف اور لائبہ بھی ڈر گئے تھے، ٹی وی بند کر کے گمسم سے لگ رہے تھے۔ جواہر کی آنکھوں کے نیچے نیل سا نظر آ رہا تھا۔ وہ آپا کے کہے بغیر ہی بہت کچھ جان گئی تھی۔ اشر نے اسے پہلی بار جابر بھائی کے گھر دیکھا تھا۔ جابر اس کے چھوٹے تایا زمان صدیقی کا بیٹا تھا۔ زمان صدیقی نے سب سے ناراضگی مول لے کر شادی کی، جس کی وجہ سے خاندان والوں نے ان سے ملنا جلنا ختم کر دیا۔ کچھ سال پہلے یہ ناراضگی ختم ہوئی تھی، چنانچہ پھر سے آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹے تایا کی وفات کے بعد جابر کے لیے ان سب کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ کاشف اور لائبہ، ان کے دونوں بچے بھی بہت پیارے تھے۔ اشر کی چھوٹی بہن حمیرہ تو بچوں کی دیوانی تھی، اکثر اس سے ضد کرتی
کہ چلے جابر بھائی کی یہاں۔ دونوں گھروں میں آدھے گھنٹے کا فاصلہ تھا۔ جواہر بھی ہر موقع پر انہیں یاد کرنا بھولتی نہیں تھی۔ بہت ملنسار اور پرخلوص سی تھی۔ خاندان والے اسے پسند کرتے تھے۔ اشر نے پہلی بار کاشف کی سالگرہ پر سمانہ کو دیکھا تھا۔ سوائے اتفاق وہ پہلے کبھی نظر ہی نہیں آئی تھی۔ جابر نے اپنے تمام ددیال کو مدعو کیا تھا۔ سالگرہ کی تقریب عام کی بجائے خاص لگ رہی تھی کیونکہ انتظامات بڑے زبردست تھے۔ وہ سافٹ ڈرنک پی رہا تھا جب اشر کی نظر اس پہ پڑی۔ یہاں ہوتے ہوئے بھی وہ اس ماحول کا حصہ نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اس کی شخصیت کا سب سے اہم جز تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے نام سا خوف تھا۔ اسی خوف نے اسے سمانہ کی طرف متوجہ کیا تھا۔ عجیب پراسراریت تھی اس میں جو بندے کو کھوج لگانے پہ مجبور کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر اشر کے ذہن میں ایک جملہ گونجا، پراسراریت میں لپٹا حسن۔ اسے بعد میں ہنسی بھی آئی کہ وہ کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچے جا رہا ہے جو جواہر بھابھی کی چھوٹی بہن ہے۔ وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہے اور نہ ہی اسے یہ کوشش کرنی چاہیے۔ گھر آ کر اس نے ذہن سے جھٹکنے کی بڑی کوشش کی پر اسے خاص کامیابی نہیں ہوئی۔ اس کی بڑی بڑی خوف سے بھری آنکھیں خیالوں میں چلی آئی۔ اس نے بڑی ایمانداری سے مان لیا کہ اس لڑکی کے وجود کی ساری طاقت اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہے۔ CSS کے بعد وہ پولیس لائن منتخب کر چکا تھا اور بڑی مہارت سے اس میدان میں قدم بھی جما چکا تھا۔ بڑے بڑے مشکل اور پیچیدہ کیس اس نے اپنی ذہانت کے بلبوتے پر حل کیے تھے، مگر ابھی تک اس حسینہ کی آنکھوں سے جھانکتے نامعلوم سے خوف کا وہ سراغ نہیں لگا سکا تھا۔ سمانہ سے اس کی سرسری سی بات چیت ہوئی تھی۔ وہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتی، اس کے ساتھ ہی وہ منظر سے ہٹ جاتی۔ وہ 3-4 بار جابر بھائی کے گھر آیا تھا۔ اس دوران وہ صرف ایک بار نظر آئی تھی۔ وہ گھلنے ملنے کی عادی نظر نہیں آتی۔ کم گوسی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، سادہ اور عام سی لڑکی، مگر اس کے باوجود اشہر کو یقین تھا یہ لڑکی عام سی نہیں ہے۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ وہ فری لانس صحافی بھی تھا۔ اس کے لکھے گئے کالم سنجیدہ حلقوں میں خاصے پسند کیے جاتے تھے۔ 27 برس کا ہونے کے باوجود ابھی تک کنوارا تھا۔ سمانہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جب وہ کالج سے لوٹے گی تو اسے یہ روح فرسا نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ کچھ دنوں کے بعد گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ باہر گاڑیاں بھی تھیں جن میں 2 پولیس جیپیں بڑی نمایاں تھیں۔ اندر جابر بھائی خون میں لت پت پڑے تھے۔ پاس ہی آپا بڑے نڈھال انداز میں بیٹھی تھی۔ ان کی گود میں سہمی خوف زدہ سی لائبہ تھی۔ ان کے ساتھ والے پڑوسی احسان صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ وہ اشہر اور ایک دوسرے پولیس آفیسر کو کچھ بتا رہے تھے، مگر سمانہ کے ذہن میں ایک جملہ اٹک گیا تھا، جواہر نے جابر بھائی کو قتل کر دیا؟ جابر کے ددیال والے سب کے سب ادھر موجود تھے۔ ضروری کارروائی مکمل کرنے اور گواہوں کے بیانات لینے کے بعد جابر کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی۔ جواہر کو وین پولیس کی ہمراہی میں لے جایا گیا۔ اسی موقع پہ کاشف اور لائبہ چیخ چیخ کر روئے۔ سمانہ خشک آنکھوں کے ساتھ لب سیے آنے جانے والوں کو دیکھتی رہی۔ جابر بھائی کے رشتہ دار اپنے اپنے انداز میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ آج کا دن سمانہ کو بہت لمبا اور طویل لگا۔ جابر کا جس جگہ قتل ہوا تھا اس کمرے کو سیل کر دیا گیا تھا۔ اس کی ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ اشہر کی امی اور بہن بھی یہیں تھیں، بلکہ پورا گھر جابر کے رشتہ داروں سے بھرا ہوا تھا۔ دوسرے روز پوسٹ مارٹم کے بعد لاش گھر آئی۔ دوپہر کے بعد جنازہ اٹھا۔ سمانہ کو ذرا بھی رونا نہیں آیا۔ دونوں بچے نارمل کیفیت میں نہیں تھے، خاص طور پہ لائبہ کی حالت بہت خراب تھی کیونکہ اس کے آنکھوں کے سامنے قتل ہوا تھا۔ اشہر ضروری اور رسمی کارروائیوں کے نپٹنے کے بعد واپس آیا تو سب سے پہلے لائبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ اسے سمانہ کی حالت بھی قابل رحم لگ رہی تھی۔ وہ والدین کی حادثاتی موت کے بعد ایک اور بڑے اور عظیم سانحے سے گزری تھی۔ اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگانا چندہ مشکل نہیں تھا۔ جابر کی موت کے چوتھے دن تک اکثر رشتہ دار جا چکے تھے۔ صرف اشہر کی امی، بہن اور چھوٹے چچا کی فیملی تھی۔ اکیلے گھر میں سمانہ اور 2 بچوں کو اکیلے چھوڑنا انہیں مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ لائبہ تو ہاسپٹل ڈاکٹرز کی نگرانی میں تھی کیونکہ اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں تھی۔ وہ عجب سی بہکی سی اور ناقابل یقین سی باتیں کر رہی تھی۔ ادھر گھر میں
تعزیت اور کھوج لگانے کے لیے آنے والوں کا تانا بانا بندھا رہا تھا۔ ایک سے ایک چپتا ہوا سوال ہوتا، معنی خیز جملے ڈھکے چھپے خدشات کا اظہار کرتے، بلکہ اب تو جواہر کے کردار کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں بھی جاری ہو گئی تھی۔ اس نے خود اپنے کانوں سے مسز خان کو کہتے سنا تھا، اس لیے میاں کو قتل کیا ہے کہ کہیں اور آنکھیں لگائی تھیں، بڑے حوصلے والی عورت ہے، مردوں والا کام کر دکھایا ہے، پر برا ہوا، قتل صفائی سے کرنے کے باوجود پکڑی گئی۔ یہ تو احسان صاحب آ گئے، ورنہ یہ قتل کر کے بھاگ گئی ہوتی۔ مسز خان مسز عطا کو سرگوشیوں میں بتا رہی تھی۔ سمانہ کو اندازہ تھا آج وہ دونوں یہ کہہ رہی ہے، کل سب یہ کہیں گی۔ زبانوں پہ کیسے پہرا بٹھایا جا سکتا ہے؟ اخبارات والے الگ چٹپٹی خبریں بنا رہے تھے، صرف سنجیدہ اخبارات نے غیر جانبدار رپورٹنگ کی تھی۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ وہ بہت دنوں کے بعد کالج گئی تھی۔ وہاں ہر کلاس فیلو نے اس سے ایک ہی سوال کیا کہ تمہاری بہن نے اپنے شوہر کو کیوں مارا ہے؟ اس روز کاشف بھی اسکول سے واپسی پہ بہت پریشان اور نڈھال لگ رہا تھا۔ سمانہ کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ رونا شروع ہو گیا۔ خالہ، میرے فرینڈز کہتے ہیں میری مما اچھی عورت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پپا کو مارا ہے۔ وہ سن سی ہو گئی۔ ایک اور دھچکا، ایک اور امتحان۔ ادھر لائبہ ابھی تک ہاسپٹل میں تھی۔ اسے نارمل کیفیت میں واپسی کے لیے وقت چاہیے تھا۔ کھانے کے ٹیبل پہ صرف وہ اور کاشف تھے۔ وہ انتہائی بے دلی سے کھا رہی تھی۔ کاشف نے صرف تھوڑے سے چاول کھائے۔ سلمیٰ کھانے کے بعد برتن اٹھا کر لے گئی۔ سمانہ کاشف کو کمرے میں سلانے لے گئی۔ اس نے آپا کے بیڈ روم میں جانے سے اعتراض برتا تھا۔ لائبہ اور کاشف الگ سوتے تھے۔ بہت روز سے ایک سوال سمانہ کے ذہن میں کلبلا رہا تھا، پوچھے تو پوچھے کس سے؟ وہ جواہر سے ملنے ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس میں اتنی ہمت اور حوصلہ تھا ہی نہیں کہ وہ آپا کو سلاخوں کے پیچھے ایک قاتلہ کے روپ میں دیکھتی۔ پورا 1 ماہ ہو چکا تھا۔ کیس عدالت میں جا چکا تھا، جواہر جیل میں تھی، سارا گھر بکھر چکا تھا، بچے الگ پریشان تھے۔ رات اس کا ارادہ لائبہ کے پاس ٹھہرنے کا تھا۔ گھر میں اشہر کی امی اور چچی تھی۔ ان دونوں میں سے رات کوئی نہ کوئی اس کے پاس ٹھہرتا تھا، مگر اب جب 1 ماہ گزر چکا تھا، چچی دبی دبی زبان میں کہنے لگی تھی، یہ عمر بھر کی ذمہ داری کون اٹھا سکتا ہے؟ ہمارا اپنا گھر اور بچے بھی تو ہے۔ ان کا خیال تھا کہ سمانہ گھر کو لاک لگا کر ان کے ساتھ چلی جائے۔ کاشف سو گیا تو وہ باہر آئی، جہاں صادقہ اور آمینہ دونوں باتیں کر رہی تھی۔ صادقہ نے اسے آواز دی، سمانہ بیٹا، ادھر ہمارے پاس آؤ۔ اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ صادقہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر بات کا آغاز کیا۔ اب اس کی آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوا۔ اب سمانہ کیا کرے گی، بہن کے دونوں بچوں کو کیسے سنبھالے گی، اور اس کی بہن کو جیل سے کیا وہ چھڑا پائے گی یا نہیں، کون اس کی مدد کرے گا اور کون نہیں، آخر کون سا ایسا خوف ہے، امینہ کا کیا راز ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔